ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں آئندہ کا سفر آج کی نسبت بہتر ہو سکتا ہے. آج اکنامک آؤٹ لک بھی IMF نے جاری کی ہے، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ابھی گروتھ 2% ہے، اگلے سال 3.5% پہ جا سکتی ہے. یہ کوئی ایسا نمبر نہیں ہے جس پہ ہم تالیاں بجائیں یا ڈھول پیٹیں. 3%، 2.5-3% ہماری آبادی بڑھتی ہے، تو 3.5% کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی تو ہم 2% ہے اور منفی شاید 0.2 ہے پچھلے سال کا. تو وہ اگر سامنے رکھیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے زیادہ ان امپلائمنٹ کی ہے، زیادہ مہنگائی کی ہے، زیادہ بے روزگاری ملک کے اندر کی ہے، اور آپ کی گروتھ ریٹ نیگیٹو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آبادی کے لیے بڑا حصہ جو ہے پاورٹی لائن سے نیچے چلا گیا. آگے کے لیے بہتر اپرچونٹی موجود ہے، اس کے لیے آپ کو آج حل چاہیے. آج دونوں جو فارن منسٹرز بات کر رہے تھے، انہوں نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی بڑی پاورفل ایک سٹیٹمنٹ ہے. پہلے جو فارن آفس کا بیان تھا اس کے اندر اسرائیل کا نام ہی نہیں تھا لیا، ہم اتنے بہادر ہیں، لیکن آج ایک اچھا سٹیٹمنٹ ہے، میں آپ کو دکھانا چاہوں گا دونوں وزراء. We must have a ceasefire now, and we must have access for humanitarian aid immediately. There is no justification for the restriction of humanitarian aid in entering Gaza. The reality is the international community is not living up to its responsibility. We must do more to end the killing. We must do more to end the suffering of the people of Gaza. We do not need more conflict in our region. We do not need more confrontation in our region. So it is our position that de-escalation must be everybody's priority. When there are differences, they should be resolved through dialogue, not through the use of force. Pakistan is deeply concerned over Gaza issue, and I think it is a time that this genocide must end. The world conscious must wake up. Pakistan is deeply concerned. We believe the perpetual solution to this issue will be when Palestinian state is established according to the 1964 resolution with Al-Quds Sharif with its capital. یہ اچھا بیان ہے. ڈار صاحب کے الفاظ کا چناؤ بھی درست ہے، اور سعودی فارن منسٹر نے بھی صحیح ایشو ریز کیا. مصطفیٰ صاحب، کیا اس کے اوپر مسلم ورلڈ OIC تو ویسے وہ ایک نورانی صاحب کا بڑا اچھا ہے OIC، تو وہ وہی والی رہے گی OIC یا کچھ سرٹ بھی کر سکتے ہیں؟ مسلمان ملکوں کی ملک صاحب جتنی ناکامی سامنے آئی ہے اس کرائسس میں، وہ تمام ممالک جو ہیں وہ ہم مل کر اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے تھے کہ ہم اقوام متحدہ کے ذریعے یا ہمارا اتنا کوئی کلاؤٹ ہوتا کہ ہم وہاں پر جو قتل عام ہو رہا ہے، جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، کہ ہم اس کو رکوا سکتے. ڈٹائی سے تمام انٹرنیشنل قوانین کو، جو ورلڈ وار 2 کے بعد ایک بہت بڑی رجیم کریٹ ہوئی تھی، جنیوا کنونشنز اور دیگر انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا رجیم جو ہے، ایک ملک نے اس کو پرے کیا، اس کو خاطر میں نہیں لایا، اور وہاں پر بچے، خواتین، معصوم لوگ، ان کا اس نے قتل عام کیا. اور ایک دنیا کا مسلمان ممالک تو کم از کم اس معاملے کو نہیں رکا سکے. آج 35,000 کے قریب وہاں پر تقریباً شہادتیں، 36,000 سے زائد ہو گئی جو لیٹسٹ نمبر تھے کل، جی شہادتیں ہو چکی ہیں. اور اس میں بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی ہیں، اور وہ بچے بھی جو ماں کے پیٹ میں تھے. اور میں تو اس کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ ویسٹ کا ایک مورل ہائی گراؤنڈ تھا. ویسٹ جو تھا وہ ہمیشہ پاکستان یا دیگر تیسری دنیا کے جو ممالک تھے ان کو ایک اس مورل ہائی گراؤنڈ سے ایک لیکچر دیتا ہوتا تھا ہیومن رائٹس کے اوپر، کہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے، آپ کو ایسا کرنا چاہیے، یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے. آج ان کے پاس کوئی مورل ہائی گراؤنڈ نہیں رہا. آج وہ پلٹ کے کسی بھی ملک کو دنیا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے ہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. جناب ڈبل سٹینڈرڈ 36,000 مسلمانوں، عورتوں، بچوں کے مارنے پہ نہیں بولے جی. اسرائیل نے جو ایرانین ایمبیسی پہ، قونصلیٹ پہ اٹیک کیا، اس پہ نہیں بولے. جی ہاں. جب اس کے ڈرون گئے ہیں پھر کہتے ہیں اس نے اسکلیشن کی ہے. بھائی پہلے اس کے اوپر بھی تو بولو، اس کے قونصلیٹ کو ہٹ کر دیا. ملک صاحب ایک اور حالانکہ دکھ ہوا، ایک NGO تھی ورلڈ کچن کے نام سے، غالباً ان کے 6 بندے وہ اسرائیلی حملے میں ہلاک ہوئے. اس کے اندر برٹش بھی تھے اور امریکی بھی تھے، ویسٹ کے سٹیزنز تھے. بڑا دکھ ہوا. اور لیکن ان کے اوپر جو ریاکشن آیا وہ ان 35,000 کے اوپر ریاکشن سے زیادہ تھا. درست ہے. زین آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں عالمی دنیا میں اپنی حیثیت دکھائی گئی ہے جو کہ ہمیں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم اپنے اختلافات سے باہر نکلیں اور جرأت پیدا کریں یہ گفتگو کرنے کی، تو تبھی گفتگو کرنے کی بھی جرأت نہیں ہے. فارن آفس کے سٹیٹمنٹ میں اسرائیل کا نام ہی نہیں تھا.